السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاة اللیل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل روزہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اللہ کے مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد رات کی نماز ہے۔ رمضان المبارک فرض روزے ہیں اس کے، اور اس کے علاوہ جن مہینوں میں نفل روزے یا سنت کے روزے رکھے جاتے ہیں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اگر کسی مہینے کا روزہ ہے تو وہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ محرم الحرام کی ویسے بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اشہر حرم میں سے ہیں، 4 مہینے جس کو حرام مہینے کہے گئے ہیں، جس میں قتال اور جنگ کرنا حرام ہے، ان میں سے ایک محرم الحرام بھی ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے یہ، اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ۔ اس مہینے میں ایک دن جس کو عاشورہ کہتے ہیں، ایسا بھی آتا ہے جس دن کی فضیلت بہت ساری تواریخ کی کتاب میں اور احادیث میں موجود ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اسی دن لنگر انداز ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تو حدیث میں ہے، جس کو یہودیوں نے بیان کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اس دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دیا تھا اور فرعون کو غرقیاب کیا تھا۔ اسی عاشورہ کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نواسے رسول اور جگر گوشے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، کوفیوں نے یزیدیوں نے ان کو شہید کیا۔ حضرت امام حسین کی فضیلتیں ویسے ہی بہت زیادہ ہیں۔ اب پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، مظلومانہ شہادت اس دن کو ہوئی، تو یہ تو ان کے لیے اور بہت گویا کہ بلندی درجات کا باعث ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہمارا نواسہ ہے، اس کی وجہ سے 2 گروہوں میں مصالحت ہوگی۔ امام حسن اور امام حسین کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ بٹھاتے تھے، کندھے پہ بٹھاتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ ایک حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم لوگوں کے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ یہ حدیث بہت پختہ ہے۔ 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک کتاب اللہ، اور دوسرا میں اپنا خانوادہ، کتاب اللہ و عترتی، کہ میں اپنا خانوادہ اور کتاب اللہ، ان دونوں کو اگر تھامے رہو گے تو پھر گمراہ نہیں ہوگے۔ اتنے بڑے فضائل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے احادیث کی کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے وارد ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت بھی شہادت والی موت ہو رہی ہے، وہ بھی اس مہینے میں جو مہینہ افضل بتایا گیا ہے، شہر اللہ بتایا گیا ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے اس دن کو، جس دن میں بہت سارے ویسے ہی تاریخی واقعات ہو چکے ہیں، گویا کہ اس دن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ دن جو ہے یوم عاشورہ کا دن آزمائشوں کا دن بھی ہے۔ بہت سارے نبیوں کو اور اللہ کے ولیوں کو اور اللہ والوں کو اس میں آزمایا بھی گیا، اور آزمائشوں کے ساتھ ساتھ یہ دن انعامات اور نوازشات کا بھی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس میں نوازا بھی گیا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بیماری سے، سخت پریشان کن بیماری سے اللہ تعالیٰ نے صحت یاب کیا۔ یعنی بہت سارے لوگوں کو اس دن میں نوازشات سے نوازا گیا۔ اب ہم تھوڑا سا یہ غور کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت آخر کیوں ہوئی۔ ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں، ہم صرف اتنی سی بات بتا دیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلام کے شعار کو بچانے کے لیے ہوئی۔
اسلام اور اسلام کے شعار کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، تو گویا کہ یہ دن جو ہے ہمیں اس بات کی بھی یاد تازہ کراتا ہے کہ اگر دین پر کوئی مصیبت آئے، اسلام کے خلاف کچھ ہونے لگے، تو اس وقت ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے مسلمانوں کو تیار ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں ایک یہ بھی پیغام ملتا ہے ان تمام واقعات سے، آج بھی اگر مطلوبہ صفات کے ساتھ اللہ کے راستے میں انسان اگر نکلے تو اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت ضرور آئے گی۔ اکبر الہ آبادی نے کیا ہی اچھا کہا تھا کہ اللہ کی راہ بھی ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔